اللہ، مثلاً پٹکڑی، بیکان کے پتے ہرے اور لال مرچ، 3 چیزیں لے لیتے ہیں، اور بڑی بوڑھی عورت بے سہارا، بے مددگار، غریب، عاجز، پریشان حال، تو اس کو کہہ دیتے کہ آپ سورہ فاتحہ و آیت سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں، اور اس شخص کے اوپر یہ گھما لے ایسا، اور کہے کہ جن اور انس، اپنے اور پرائے، مرد اور عورت، ہری اور کالی آنکھوں والے، محبت اور حسد والے، سب سے آپ کی نظر اتارتی ہوں، اور جس وقت سر کے پاس پہنچے اور پیروں کی طرف آئے تو اس کو ایسا چٹک دے، ایسا چٹکتی رہے، 3 دفعہ ایسا کر لے، اور پھر وہ مرچ جو ہے وہ آگ میں ڈالے، تو نظر کی علامت یہ ہے کہ بدبو نہیں پھیلے گی، حالانکہ مرچ آگ میں جلے تو یہ گلشن میں کوئی بیٹھ نہیں سکے گا، ایسی سخت بو ہوتی ہے۔ اور وہ بیکان کے پتے، اگر اس شخص کی نظر جس کی لگی ہے اس کا پاؤں اس کے اوپر آ گیا، فوراً یہ ٹھیک ہو جائے۔ کبھی کبھی اس سے گزارش بھی کر لیتے ہیں جب اچھا آدمی ہو کہ وہ اپنے زاربند کا کوئی ٹکڑا دے دے اور اس سے بتی بنا کر کے اس کی دھنی دے دے بیمار کو۔ فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے جس کی نظر لگتی ہے اس کو جیل میں ڈالے، اور وہی اس کو روٹی سالن کپڑا سب چیزیں دے، باہر نہ آنے دے۔ ایک آدمی کا ضرر بہتر ہے دوسرے لوگوں کے اضرار سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ کوفے میں بہت زیادہ نظر باز لوگ ہیں، بڑی سخت نظریں لگتی ہیں، تو سب کو گرفتار کر لیا اور جیل خانے میں ڈال دیا۔ جیل خانہ اس زمانے میں لکڑیوں کا بنا ہوتا تھا۔ ایک دن تمام کے تمام جوش میں آئے اور انہوں نے کہا او کیا زبردست جیل خانہ ہے، او جیل خانہ ٹوٹ گیا، سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ توبہ توبہ، جس شخص کی نظر لگتی ہے اور اس سے بچنا مشکل ہے، جب بھی اس کے سامنے آئے تو اپنی کسی تکلیف کا ذکر کرے۔ چھوٹے بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پرندوں کی طرح، پھول کی طرح، تو عقل مند ماں اس کو ادھر کوئی سلائی لگا لیتی ہے یا کالی ٹوپی پہنا دیتی ہے، اس نے سفید پھول بھی ہو جمعیت کے جھنڈے کی طرح، تو اس کو بھی نظر نہیں لگتی۔ بعض بھینس اور گایوں کا دودھ بہت زبردست ہوتا ہے، جو بھی پیے گا اس کو وہ کہے گا بہت میٹھا ہے اور بہت گاڑھا ہے، اس کے تھن پٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو دستور یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈالے، کوئی تنکا ونکا اس کو ڈالو کہ یہ کیسے دودھ ہے، اس میں تنکے ہیں، ٹھیک ہے اب گائے نہیں مرے گی، بینائی ٹوٹ گئی اس کی۔ اور آخر مستقر علیہ امر العین، آخر کار جب جان نہ چھوٹے اس کی اور کئی لوگوں کو وہ روانہ کر لے، تو جب وہ سو رہا ہو کسی طریقے سے اس کو تبلیغی جماعت میں لے جاؤ، وہاں وہ مسجد میں سوئے گا، تو آپ 3-4 آدمیوں کو پیچھے کھڑا کر لے اور تکبیر 4 جنازہ پڑھ لے، اس کا زندہ آدمی کا جنازہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے بعد اس کی نظر کبھی نہیں لگے گی۔ لیکن مجربات دیر بھی کبیر میں ہے کہ وہ پھر مر جاتا ہے، اس کے ذمہ دار آپ پہ میں نہیں ہوں۔ ٹوٹ کے اور حدیث میں ٹوٹ کے ثابت ہے۔ جب قرآن میں ایک پیغمبر بیٹوں کو کہتے ہیں کہ شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل مت ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں نظر لگے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے یہ بھی کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں کام آ سکتا تم کو اللہ سے بالکل، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کا، علیہ توکلت، اس پر میرا سہارا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اللہ اللہ